بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والعدد الرضوية والجودة القوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ نے مظلوم کربلا عظمت امام زین العابدین علیہ السلام کے ذمہ میں بات چل رہی تھی اور عشرہ امام زین العابدین آپ سماعت فرما رہے. اپنی تیسری گفتگو میں اس بات کی طرف آمادہ کرنا ہے صلوات آباد بلند وہ امام جنہوں نے بنی امیہ کے 6 بدترین ظالموں کے درمیان میں زندگی گزاری اور زندگی اس انداز سے گزاری کہ امامت کے فرائض اور ذمہ داریاں آپ نے اس وقت سنبھالی جب سب سے زیادہ سخت بیمار تھے اور بخار میں تھے. روایت کہتی ہے اتنے بیمار تھے کہ دور سے ان کی تپش محسوس ہوتی تھی. تنہا ایک ایسا امام جس نے منصب امامت کو اس عالم میں سنبھالا اور اس کے بعد امامت آتے ہی ساتھ اتنے بڑے حادثات اور مشکلات میں زندگی گزاری. لیکن 35 سال ہمارے امام نے پوری منصب الہی اور شریعت الہی کو اسی اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کیا جس طرح باقی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے
پیش کیا تھا. لیکن ہمارے امام کی زندگی باقی ائمہ معصومین علیہ السلام سے اس طرح الگ ہے جیسے ایسے جابر ظالم بادشاہ کے درمیان میں حالات بگڑے ہوئے ہیں. قرض مرسی کا زمانہ ہے، سختیاں ہیں، ظلم ہے، اور امام کو اپنے فرائض امامت بھی پیش کرنا ہے. بات یہاں تک آئی تھی آپ حضرات کی خدمت میں. دیکھیے یہ مجلسیں چند افراد کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. یہ مجلسیں جہاں جہاں جا رہی ہیں آپ نہیں تصور کر پا رہے کہ کہاں سے میسج آ رہے ہیں. وہ یہ تو حالات نہیں دیکھتے ہیں لیکن مجلسیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لہذا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دل کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے نہیں، قلب کے اعتبار سے ہماری کچھ گزارشات ہیں اور جو بھی ہوگی وہ دائرے امام زین العابدین کے ضمن میں ہوگی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام نے فرمایا کہ جو لوگ صالحین کے درمیان میں بیٹھتے ہیں ان کی طرف نیکیاں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھو تاکہ اب تمہیں نیکیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، نیکیاں خود تمہاری تلاش کریں. یہ آخر وجہ کیا ہے کہ کون سے اچھے افراد ہیں، کون سے صالحین افراد ہیں جن کے درمیان میں ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہی امام اعلان فرماتے ہیں ایاک مصاحبۃ الفاسق، فاسقوں کے درمیان میں بیٹھنے سے بچو. فاسق کے درمیان میں نہ بیٹھو، جھوٹوں کے درمیان میں نہ بیٹھو، بد کرداروں کے درمیان میں نہ بیٹھو، اور جو احمق اور بے وقوف ہیں ان کے درمیان میں نہ بیٹھو. توجہ کریے گا، یہ ہمارے امام کا ایک دستور ہے کہ انسان نیکی کی طرف کب آئے گا؟ جب احمقوں کو چھوڑے گا، بد کرداروں کو چھوڑے گا، فاسقوں کا در چھوڑے گا. توجہ کریے گا، یہ ایک لفظ ایک مجلس ہے، ایک دستور ہے. اب میرے عزیزوں یہ احمق کون ہے؟ کہا یہ ہے بے وقوف، پاگل، جن کے پاس آپ لوگوں شعور نہیں ہے. یہ تمہارے فیور میں رہیں گے، تمہیں نفع بھی دینا چاہیں گے، تو چونکہ عقل نہیں ہے وہ نفع ان کے ضرر ہو جائے گا. توجہ کریے گا. تو کہتے ہیں فاسقوں کے درمیان میں نہ بیٹھو، اس لیے کہ جس نے دین و اسلام میں فسق و فجور کر دیا ہے وہ تمہاری زندگی میں کب فسق و فجور داخل کر دے تمہیں خبر نہیں ہوگی. آواز یا جھوٹوں کے درمیان میں نہ بیٹھو، اس لیے کہ جھوٹا وہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں شراب دکھاتا ہے، ہوتی ہے ریت، محسوس کراتا ہے پانی. جھوٹا اپنے جھوٹ کے فن سے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں ایسا روب و دبدبا پیدا کر دیتا ہے کہ ہر چیز آسان لگتی ہے. تو میرے عزیزو یہ یاد رکھیے گا، میں نے گزارش کیا یہ مجلس سے دستور ہے، فرش اعلیٰ سے کچھ نہ کچھ نیاز و تبرک لے کے جانا ہے. اور میرے عزیزو بات یہ ہوتی ہے، صلوات بار محمد بات ہوتی ہے فلاں جگہ نیاز ہے، فلاں جگہ تبرک ہے، اور یقیناً ہے تبرک، لیکن وہ جسموں کے لیے ہے. روحانی تبرک در آل محمد سے ایک چیز، ایک نیکی اٹھا کے لے کے جانا، یہ پوری زندگی کے تبرکات. اور تبرک کہتے کسے ہیں؟ برکت، مبارک. تو آواز یہ جھوٹوں کے ساتھ نہ بیٹھو، فاسقوں کے درمیان میں نہ بیٹھو، احمقوں کے درمیان میں نہ بیٹھو، بد کرداروں کے درمیان میں نہ بیٹھو. کیوں؟ اس کی دلیل بھی امام نے بیان کی. چوتھے امام سے بات میں بغیر تمہید کے شروع کر چکا ہوں. تو آواز دیا بھائی کس کے درمیان میں بیٹھے؟ کہا صالحین کے درمیان میں بیٹھو، نیکوکار کے درمیان میں بیٹھو، اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھو، تاکہ نیکی تمہاری طرف خود آنا شروع ہو جائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ صالحین ہے کون. اب یہ سوچو کہ جس کے لیے جناب ابراہیم جیسا نبی دعا کر رہا ہے کہ رب اجعلنی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں قرار دے دے. اور جناب ابراہیم سب سے اعلیٰ نبی، ہمارے نبی کے بعد
سب سے بڑا رتبہ جناب ابراہیم کا، اور وہ کہہ رہے کہ اللہ مجھے صالحین میں قرار دے دے۔ اب چوتھے امام کہتے صالحین کے درمیان میں بیٹھو، صالحین کی ایک فرض سمجھ میں آنا ہے تو یاد رکھو السلام علیک یا عبد الصالح، صالحین کی ایک فرد کا نام ہے جناب عباس۔ اب سمجھ میں آیا مجلس کہتے کسے ہیں؟ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے رہتے ہیں فاسقوں کے ہم نشینی سے بچے رہتے ہیں، جھوٹوں سے بچے رہتے ہیں، احمقوں سے بچے رہتے ہیں، دیوانوں سے بچے رہتے ہیں، اور صالحین کے درمیان میں بیٹھے رہتے ہیں، اور صالحین کی ایک فرد کا نام عباس۔ یعنی مجلس میں آنے کا ایک فلسفہ، ایک بھی یہ فائدہ ہوا ہے کہ انسان اتنے برے دروں کو چھوڑ کر اچھے در پہ آ جاتا ہے۔ اور جو ہے میرے عزیزوں، تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ دیکھیے مجلس کے لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مجلس نہیں ہے، یہ کربلا ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی حالات خراب ہوئے لیکن یہ اچھا ہے کہ کربلا میں جب آپ پہنچیں گے، عراق میں کسی روضے میں پہنچیں گے تو آپ کی جوتی کے ساتھ آپ کے موبائل بھی جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم لوگ وہاں بھی دنیا داری، اپنے رشتہ داریاں، اپنی قرابت داریاں، اپنے لاکھوں کروڑوں کا نقصان نہیں ہوتا ہے اور کوئی دوست چھوٹ نہیں جاتا۔ جب اس فرش ادا پہ آ گئے اب ہمارا سارا معاملہ حسین سے ہو، ہمارا سارا رشتہ امام حسین غریب سے ہو، اور سارے رشتے ٹوٹیں گے تو حسین سے رشتہ بنے گا۔ یہی وجہ میرے عزیزوں، دنیا بھی پکڑے رہیں گے تو حسین بھی لیں گے نہیں، آواز دیتے ہیں یہ کربلا ہے، اور کربلا میں پہنچنے کے ایک راستہ ہے۔ ہمارے پاس میں امام محمد باقر علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ سنو، اللہ جب کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، تو اسے صالحین کے ساتھ بٹھانے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کا اور آسان ترجمہ کر دیں، اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے کی توفیق خدا دیتا ہے جب وہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ پانچویں امام، توجہ کریے گا۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، کسی کے دل میں خیر اتارنا چاہتا ہے تو اسے زیارت حسین اور محبت حسین دیتا ہے۔ اللہ جب کہیں خیر دینا چاہتا ہے تو اسے امام حسین کی زیارت کا شوق، طرف اور محبت حسین کی دولت دیتا ہے۔ تو صالحین کی بات سمجھ میں آئے، یعنی ظاہر حسین کون ہے؟ صالح ہے، نیکوکار ہے۔ جب بھی بیٹھو گے کربلا کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، پیغامات کی باتیں ہوں گی، اور میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ چوتھے امام نے فرمایا اب میں وہ کہوں گا جس سے میرا خدا خوش ہوگا، سننے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک خطب تو بہت دیر بول چکا اور خدا کی ناراضگی کو خرید چکا بندوں کی دوستی کے بدلے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام بندہ جو بولتا ہے تو خدا کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب امامت بولتی ہے تو خدا کی رضا طلب کرتی ہے اور بندوں کی ناراضگی بھی نہیں ہے، بندوں کے لیے جو اجر و ثواب ملے۔ بات چل رہی تھی، امام نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں پہ فضیلت دی ہے۔ توجہ کریے گا، میرے لیے بھی بڑا آسان ہے مسئلہ، 2-4 معجزے پڑھیں، جنگ پڑھیں، مجلس ہو گئی، آپ بھی سکون میں چلے گئے، ہم بھی سکون میں چلے گئے۔ لیکن چونکہ موضوع ہے اور یہ مجلس کارخانہ ہے اور کارخانہ بنانے کا اختیار آل محمد کے ہاتھ میں ہے، میں نے کل گزارش کیا تھا ہادی بھی ادھر سے آتا ہے، ہادی آئے گا ہدایت دے گا، جب ہدایت دے گا تو ہمارے اندر عمل صالح اور ایمان کی دولت آئے گی، جب ایمان اور عمل صالح پیدا ہوگا
تو جنت کا راستہ ملے گا، اور جب جنت کا راستہ ملے گا تو ساری نیکیاں ساری نعمتیں ہمارے پاس محفوظ رہیں گی، ورنہ ساری نعمتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، یزید تو سب کچھ چھین سکتا ہے، ہمارے علم کو نہیں چھین سکتا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ علم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا علم سے 3 چیزیں ہیں جس کا حاصل کرنا ہر شخص کے لیے واجب ہے۔ امام فرماتے ہیں اصول دین، یہ ہے علم۔ اب مجھے آج زحمت نہیں دینا ہے، مجھے اکیلے بولنا ہے۔ نماز جماعت کیسے ہوتی ہے؟ اسی طرح ہوتی ہے نا، ایک پیش نماز بولتا رہتا، باقی لوگ خاموش رہتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم سماعت فرما لیں۔ میرے علی کو علم کی دولت کیا ہے کہ اصول دین، فروع دین کا علم اور اخلاقیات کا علم، اسی کا نام ہے علم۔ باقی ساری چیزیں معلومات ہیں، انفارمیشن ہے۔ معلومات اور انفارمیشن کے ذریعے دہشت گردیاں ہوتی ہے، اور نور کے ذریعے علم ملتا ہے۔ علم نور کے ذریعے ملتا ہے، اور نور ہے محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب ان کے در سے جو علم ملے گا وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آج یہ فلسفہ کیوں ہے؟ ایک سے ایک بگڑے لوگ بھی در آل محمد پر سدھر کیسے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علم نور درساتے ہیں، دلوں میں جاتے ہیں۔ اب یہ علم ہے کیا میرے عزیزو؟ اب توجہ کریے گا۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ جب کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، اب یہاں سے توجہ، اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی 2 شرطیں ہیں، بسطن فی العلم والجسم۔ اللہ کا جو بھی نمائندہ ہوگا، ہمیں تو کسی کے اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے یا نہیں، یہ خلیفہ خدا ہے یا نہیں، یہ وصی خدا ہے یا نہیں، یہ ولی خدا ہے یا نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہمارا جو بھی نمائندہ ہوگا اس کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، بسطن فی العلم والجسم، اس کے پاس علم ہوگا اور جس میں قوت و توانائی ہوگی۔ پڑھا لکھا مجمع میرا عزیزو، اور یاد رکھیے جو ہمارا نمائندہ ہوگا اس کے بعد 2 چیزیں ہوں گی، ایک ہے علم، ایک ہے جسم۔ علم سے وہ شریعت کی حفاظت کرے گا، جسم سے وہ امت کی حفاظت کرے گا۔ خدا کے نمائندے کے 2 کام ہیں، ایک شریعت کی حفاظت، ایک امت کی حفاظت۔ اب مجھے کسی سے کچھ اختلاف نہیں، جسے دنیا اپنا نمائندہ مانتا ہے خدا کا، اس کے پاس دیکھو علم کتنا ہے، جس میں طاقت کتنی ہے۔ کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ جب کوئی کسی کو مانے تو اتنا کہہ دو کہ بھائی علم دکھا دو، ہر جگہ ہلاکت کا دعویٰ نہ کر دے، اور جس میں طاقت و توانائی اتنی کمزور نہ ہو کہ ہر میدان سے قدم اکھڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی بات ہی نہیں ہے میرے دینوں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نمائندے کے پاس 2 پاور ہیں، ایک علم، ایک جسم میں طاقت۔ علم کسے کہتے ہیں؟ دلیل، تاکہ آپ کی آمادگی ہو جائے اور میں بات اپنی رکھ دوں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ نے جو ہمیں نمائندہ دیا، ہمیں رہبر دیا، اس کے پاس علم کتنا ہے؟ میں ایک چھوٹی چھوٹی مثال دے دوں تاکہ یہ ذہن ہموار ہو جائے۔ چوتھے امام کے دستور علم کو حاصل کر کے، اسے جذب کر کے، اسے اپنے زندگی میں اسپیس بنا کے رکھ لیں۔ میرے علی لوگ، وہ چوتھے امام، آج دنیا کے سارے اختلافات کو میرے چوتھے امام نے 2 لفظ میں مٹا دیے۔ ارے میرے عزیزوں توجہ کریے گا، 2 لفظ میں سارے اختلاف ختم ہو گئے۔ چاہے اختلاف معاشرے کے ہوں، چاہے اختلاف سوسائٹی کے ہوں، چاہے اختلاف مسجد بارگاہوں کے ہوں، چاہے انجمنوں کے ہوں، چاہے گھروں کے اختلاف، چاہے بھائیوں کے اختلاف۔ اس طرح سے یہ نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ اسی پہ تو ہمیں شکر کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایسے در ہیں۔ پریشان ہو جن کے پاس نہ ہو ایسا در۔ 2 لفظ میں پورے سارے مسائل اختلاف کو دور کر دیا۔ اب یہ نیاز تبرک ہے، اسے سب کو چک کے جانا ہے۔
امام نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں. آج سے لڑنا ہی نہیں. بیٹا حق نہیں دیتا, بھائی حق نہیں دیتا, سوسائٹی والے حق نہیں دیتے, معاشرہ حق نہیں دیتا, کسی کے اوپر اللہ نے کوئی حق رکھا ہی نہیں, چھوڑ دیا. وہ امام بول رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کے حق یہ ہیں, تمہاری آنکھوں کے حق یہ ہیں, تمہارے کان کے حق یہ ہیں, تمہاری زبان کے حق یہ ہیں, تمہارے پاؤں کے حق یہ ہیں, تمہارے دل کے حق یہ ہیں, تمہارے استاد کے حق یہ ہیں, تمہارے باپ کے حق یہ ہیں, تمہارے ماں کے حق یہ ہے, تمہارے پڑوسیوں کے حق یہ ہے, خدا کا حق یہ ہے. جو 50 طریقے کے حقوق بتا رہے وہ کہتے ہیں کوئی حق کسی کے اوپر ہے ہی نہیں جب تک دوسرے کا فرض اس کے اوپر نہ ہو. میں نے کہہ دیا آج کی میرے عزیزو, نہیں سمجھ میں آئی تو میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, کس کی تفصیل گزارش کرو. جب کبھی حق لینے کا شوق پیدا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ ہمارے اوپر کچھ فرض بھی ہے, فرض ادا کرتے جاؤ, حق لیتے جاؤ. اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. بیوی کہے گا شوہر حق ادا نہیں کر رہا, شوہر کہے گا بیوی حق ادا نہیں کرے. اب ایک دوسرے کے حق رکھے ہی نہیں ہے جب تک ایک دوسرے کے فرض میں رکھے ہو. اللہ نے سمجھایا کہ میں نے پہلے سے اپنی عبادت نہیں مانگی, پہلے زمین اور آسمان بنایا, ہادی بھیجے, رہبر بھیجے, اور کی زندگی جینے کا طریقہ بتایا, نعمتیں بھیجی, سب کچھ ہم نے انتظام کر کے کہا اب میرا حق ادا کرو. پہلے اپنے فرائض کو ادا کرو. بڑے بھائی ہو تو فرض ادا کرو, چھوٹے بھائی ہو تو فرض ادا کرو, باپ ہو تو فرض ادا کرو, شوہر ہو تو فرض ادا کرو. آپ تو پہلے سے طے کر کے آئیے کہ چوتھے امام کا اشرا سننا ہے. ہاں تو میرے عزیزو, بیمار امام نہیں ہے, 35 سال تک پورے تبلیغ دین پہنچایا ہے, تو آواز ہے کسی کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. پہلے فرض ادا کرو, حق تو خود بخود ملتا جائے گا. یہاں نہیں لوگے, بڑے بڑے حق چلے گئے, تو حق پہ لڑا نہ کرو, فرض پہ لڑو. اب یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی اور ہو سکتا ہے دھانے والیاں اس کی طرف آمادہ بھی نہ ہو. ایک کام تو میں نے یہاں کر دیا جو میری طاقت سے باہر کام. اکثر میں یہ سوچتا تھا کہ ممبر اٹھا کے میں آگے بڑھ جاؤں, اس لیے کہ لوگ پیچھے رہتے تھے. آج یہ کام ہو گیا ماشاءاللہ. ایک صلوات بآواز بلند محمد وہ اچھا ہے, قریب ہونا مسئلہ ہے, اس لیے کہ جو پیچھے رہتے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا میں ہر جگہ انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے ٹکٹ لائن ہو, چاہے ٹرین ہو, چاہے سفر ہو, ہر جگہ کوشش کرتا ہے کیوں توڑے, سب توڑے آگے نمبر آ جائے. لیکن جہاں دین کا مسئلہ ہوا تھوڑی دیر آمادہ ہو جائے, یہ پہلے اشعار بشار ہو گئے. تو علم اللہ جسے دیتا ہے, اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے 2 شرطوں پہ. ساری شرطیں میں نے چھوڑ دی. اس کے پاس علم کتنا ہے اور جس میں طاقت کتنی. چوتھے امام کہتے ہیں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, یزید تو سب کچھ چھین سکتا ہے, ہمارے علم کو نہیں چھین سکتا. کا پہلی شرط ہے شریعت کی حفاظت کرنا, لہذا علم ضروری. جو جانے گا وہ حفاظت کرے گا نا, پڑھنے والے تو نہیں پڑھانے والے. حیف تو ہمارے ہاں یہ ہے پڑھنے والے امام بن گئے, پڑھنے والے امام, پڑھانے والے. میسیج ہے تھوڑی دیر میں پہنچتا ہے. صلوات بآواز بلند محمد. بس میرے عزیزو اب آمادہ ہو جائیے, بات تمام ہو چکی ہے. علم شرط ہے خدا کے نمائندے کے لیے. اب کوئی یہ پوچھے کہ جسے آپ اللہ کو نمائندہ مانتے ہیں اس کے پاس علم کتنا ہے, تو میں مثالیں دے دوں. ہر امام کا وقت نہیں ہے, لیکن پہلے امام کو ہم کیوں مانتے ہیں, اسی اعتبار سے ہر امام کی عظمت سمجھ لیجیے.
بھائی امام کے پاس علم کتنا؟ آپ کہیں گے نہج البلاغہ ہے، دین ہے، مذہب ہے، ہزاروں راستے، ہزاروں دروازے علم کے امام کھولتے نہیں۔ ولادت سے پہلے کی بات سن لو، ابھی ہمارے مولا جناب فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں تھے، ایک یہودی نے بکرا بنا، اس میں زہر ملایا، چاہا کہ ابو طالب کے گھر پہنچائے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے دروازے پہ آیا بھنا بکرا، زہر سے بھرا ہوا، بطن مطہر سے آواز آئی، مادر گرامی ہاتھ میں لگائیے، اس میں زہر ہے۔ جہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ سن چکے ہیں، اسے ہاتھ میں لگائیے، اس میں زہر ہے۔ بکرا واپس گیا، اس یہودی کے 2 بچے تھے، عرب کے رہنے والے تو تھے، لیکن ممبر کس کا ہے اس کا مطلب نہیں کہ ممبر کے پیچھے جگہ ہی نہیں ہے۔ بس میرے عزیز توجہ کریے گا، بس میری بات سن لیجیے۔ اللہ اکبر، محمد والے محمد صلی صرف اتنی گزارش ہے کہ امام بارگاہوں کی اور فرش اعلیٰ کی قدر کریں۔ جن قوموں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ ایک چھوٹے سے آفس میں، آفس سے پہلے لائٹیں کھل جاتی ہیں، پنکھے کھل جاتے ہیں، فرش بچھ جاتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں کہ غوث آ رہا ہے۔ کائنات میں امیر المومنین اور جناب سیدہ سے بڑا کوئی ہوگا؟ علامہ مجلسی سے کہا تھا، مولانا موجود ہیں، پوچھ لیجئے، شہزادی نے خواب میں کہا تھا مجلسی جس وقت مجلس کا اعلان ہو اس وقت شروع کرا دو، اس لیے کہ کوئی آئے نہ آئے میں آ جاتی ہوں۔ بدنصیب وہ انسان ہے جس کا انتظار شہزادی بیٹھ کے کرے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، اگر دل پہ چوٹ لگے تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو کوشش کرو کہ اپنے گھروں سے بہتر امام بارگاہوں کو رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس طرح نہیں بیٹھتے، ہم یہ سوچتے ہیں یہ کمیٹی، یہ وہ ہے، ان کے پاس ہے، ان کی ذمہ داری۔ ارے امام حسین کا گھر ہے، اللہ اکبر۔ جو اپنے گھر میں ایک پلیٹ کو صاف کر دیتا ہے، خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب رکھتا ہے، جو امام حسین کے گھر کو صاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سارے اختلافات دور، پہلے فرائض ادا کرو پھر حق لو۔ تو علم جب وہ بکرا واپس گیا، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب بکرا واپس گیا تو 2 بچے اس کے باہر سے آئے تھے، یہودی کے دونوں بچوں نے بکرے کھا لیے اور دونوں مر گئے۔ یہودی باپ اور اس کی بیوی جب گھر میں آئی تو دیکھا دونوں بچے مر گئے۔ ایک نے پتھر اٹھایا اپنے سر پہ مارا، مر گئی۔ جب دیکھا سب مر گئے تو ایک نے اپنا سر دیوار پہ ٹکرایا، وہ مرد بھی مر گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نہیں پہنچے اور اس سے زیادہ مجھے پہنچانا نہیں۔ ایک نے صرف نیت کی کہ علی کے آنے سے پہلے علی کو ختم کر دیں، اللہ نے پورا گھر ہی ختم کر دیا، پورا گھر ختم کر دیا، صرف نیت کی تھی۔ یہ ایک ادنا سی مثال ہے علم کی۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے چلو جسم دکھا دو، تو میں کسی جنگ کی بات نہیں کروں گا، چلو یہ ولادت سے پہلے کی مثال سن لو۔ چلو فاطمہ بنت اسد کی ساری مثالیں چھوڑ، جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول خدا کو پالا، میرے پاس وقت نہیں جلدی جائیے، پالا، اور رسول خدا نے ہمیشہ کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں کہہ کے بلایا۔ ماں
عرب کی عورتوں کو ایک بات بری لگتی تھی فاطمہ بنت اسد کی کہ جب رسول خدا آتے تھے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی. تو عرب کی عورتیں کہتی تھی کہ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا, آپ کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ کہا میں کیا کروں, میرے پیٹ میں جو بچہ ہے مجھے آمادہ کرنا ہے کھڑے ہونے کے لیے. کہ مجھے آمادہ کرتا ہے, تیار کرتا ہے, میرے پیٹ میں میرا بچہ. عرب کی 10 عورتوں کے نام ہے تاریخ میں, اختلافی بات ہی نہیں ہے. 10 کی 10 عورتوں نے پلان کیا کیا فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگیں گی, ہم پکڑ کے بٹھا دیں گے. کسی نے بازو پکڑا, کسی نے کمر پکڑا, کسی نے زانو پکڑا, کسی نے پیر پکڑا. اتنے میں رسول خدا ظاہر ہوئے, فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے لگی. سب نے پکڑ کے چاہا کہ بٹھا دیں, ایک مرتبہ لڑائی دی. 10 کی 10 عورتیں گر گئی. ارے ولادت سے پہلے جس کے مقابل میں 10 نہیں آ سکتی. آپ کہاں پہنچے نہیں یہ معلوم ہے. میری مراد پتامہ ایک میرے مولا کے مقابل میں. یہ ہے جسم کی طاقت. اللہ جسے نمائندہ بناتا ہے 2 چیزوں کو دے کر, ایک ہے علم, ایک ہے جسم. میرے چوتھے امام نے اسی لیے کہا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا, علم دینے کے بعد ہم جب چاہیں جس چیز کو چاہیں ختم کر دیں. لیکن دوسری چیز اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, برداشت کرنے کی طاقت بھی دی ہے. اللہ حلیم ہے. سنو, اتنی بات آپ نے میری سنی ہے تو ایک اور بات سن لیجئے تو میں بات آگے بڑھاؤں. اللہ حلیم الکریم ہے. اللہ کہتا ہے میں پہلے برداشت کرتا ہوں. اللہ نے نبیوں کو جو نبوت دی ہے وہ 4 وجہوں سے دی ہے, توجہ کریے گا. اور میں پچھلے سال کا اشرا نہ یاد ہو تو آیت تو یاد ہونی چاہیے تاکہ اس بات کو ہم ملا دیں کہ میرے عزیزو, اللہ نے تمام نبیوں کو جو نبوت دی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے. اس کے بعد حلم, سخاوت, شجاعت, اخلاق, یہ 4 بنیادوں کی وجہ سے اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت دی. اور یہ ساری نعمتیں ہیں. تو میں نے پڑھا تھا من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا. اللہ نے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں انہیں تمہیں ساتھ شامل کر دے گا. اللہ نے ساری نعمتیں کس کے اوپر نازل کی ہیں؟ نبی ہے, صدیق ہے, شہداء ہے, صالحین ہے. ساری نعمتیں. اب سمجھ میں آیا نماز کو واجب کیوں بنا دیا ہے؟ صرف ایک دعا واجب ہے, کائنات میں کوئی دعا واجب نہیں, صرف ایک دعا واجب ہے. اس دعا منگوانے کے لیے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا, ورنہ اس نماز سے خدا کی خدائی بڑی نہیں ہوتی اور چھوڑ دینے والے کی خدا کی خدائی کم نہیں ہوتی. ایک دعا ہے جو واجب, ایک دعا ہے جو واجب. اس دعا کو منگوانے کے لیے اللہ نے اہتمام کرایا وضو, اذان, اقامت, نماز, یہ سلسلہ, وہ طہارتیں, وہ پاکیزگی, سارا خیال کرنے کے بعد کہا اب ایک دعا مانگو. کیا دعا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے میرے اللہ ہمیں اس کے راستے پر قائم کر جس کے اوپر تم نے نعمتیں نازل کی ہے. اب اللہ کہتا ہے جس کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں جانتے کون ہے؟ نبی ہے, صدیق ہے, شہداء ہے, صالحین ہے. نہیں آپ نہیں پہنچے. جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہا نبی سے مراد میں, صدیق سے مراد علی, شہداء سے مراد حسن اور حسین ہے, اور صالحین سے مراد ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اب چوتھے امام نے کیا کہا کہ جب لوگ صالحین کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یا بیٹھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اللہ نیکیاں ان کی طرف
یہ 14 معصومین کیا ہیں؟ صالحین. ان کے ساتھ جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھیں گے اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کو نیکیوں کی طرف نہیں جانا پڑے گا، نیکیاں خود بخود چل کے آپ کی طرف آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں اٹھنے کے بعد جب انسان فرش اعلیٰ سے جائے گا، دروازے پر جائے گا اور کوئی کسی کی بات کرے گا تو فوراً رکے گا. ارے نہیں، ابھی ہم 14 معصومین کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں، ابھی ہم فرش اعلیٰ پہ آئے ہیں، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم یہ جھگڑا کیسے کر سکتے ہیں، ہم غیبت کیسے کر سکتے ہیں، ہم کسی سے جلسی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک تو 14 معصومین کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں. نہیں، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس پر اور زیادہ زحمت نہیں لینا ہے. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دیں. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے حیل، برداشت کرنے کی طاقت. حلیم تو سنا ہوگا نا، کوئی پرانا نام نہیں ہے. آپ حلیم نہیں سنا؟ مطلب ویسے چہرہ بنا دے. میرے علی تو اسی کا نام ہے حیل. حیل یعنی برداشت کرنے کی طاقت. عزت دار ہو، اسے بے عزت کیا جا رہا ہے تب بھی وہ برداشت کرے. وہ سچ رہا ہو، اسے جھٹلایا جائے تب بھی برداشت کرے. امام نے 5 مثالیں دی ہیں کہ فرش اعلیٰ ایک دولت حیل کی دیتی ہے، برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے. ارے میں کیسے برداشت کروں؟ اس نے ایک سنایا، میں 10 سناؤں گا. کہا نہیں، تم فرش اعلیٰ پہ آئے ہو، اس نے 10 سنایا، تم ایک بھی نہ سناؤ. نہیں، یہ حوصلہ نہیں ہوتا. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں دروس سے امام زین العابدین، لیکن ہونا یہی ہے کہ میرے عزیزو، امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حیل میں دیا. کل میں نے مسلم نے عقبہ، مروان، حسین بن نمیر، یہ کیسے برداشت کی طاقت؟ یہ عطا الہی ہے. تو فرش اعلیٰ پہ اگر چوتھے امام کا عشرہ سن رہے ہیں تو ایک عطا الہی میں تبرک ہم بھی لے کر جائیں کہ ہمارے اندر حیل پیدا ہو. جب چوتھے امام سے ایک راستے سے جا رہے ہیں، لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے بڑا پتھر کون اٹھا سکتا ہے. کہا اس سے کیا ضروری ہے کہ پتھر اٹھا کے آزماؤ کہ بہادر کون ہے. کہا پھر کہا جسے سب سے زیادہ غصہ پی جانے کی طاقت پیدا ہو جائے، جس کے اندر علم پیدا ہو جائے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے. عزیزان محترم، بہادری ہمارے اسلام میں، اور بہادری اسی وقت ہوگی. پھر چوتھے امام نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ کے ساتھ، توجہ کریے مجھے آگے بڑھنا، جناب عیسیٰ کے ساتھ کچھ لوگ جا رہے تھے. ان کے چاہنے والے، جناب عیسیٰ کے چاہنے والوں نے کہا کہ عیسیٰ کوئی خیر بتائیے، کوئی اچھائی بتائیے. تو جناب عیسیٰ نے کہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے اچھی نیکی اور خیر میں بتاؤں کہ اللہ کو غضب سے بچاؤ اپنے آپ کو، اللہ کو ناراض نہ کرو. اللہ کو غضب نہ کرو. اللہ بھی غصہ کرتا ہے. آپ کہیں گے غصہ جب بری چیز ہے، کہتے ہیں غصہ نہ کرو. اللہ غصہ کرتا ہے. اللہ نے اسی لیے مومن کے دل میں عقل دیا ہے کہ کہاں غصہ کرنا صحیح ہے، کہاں نہیں. کوئی رسول خدا کو معاذ اللہ گالی دے کے جائے، ہمیں غصہ آتا ہی نہیں. ہمارے ناموس پہ کوئی حملہ کر دے، ہمیں غصہ آتا نہیں. کیا تم انسان ہی نہیں ہو؟ ارے اللہ بھی غصہ کرتا ہے، لیکن کہاں کرتا ہے یہ جانتے ہو؟ رسول خدا نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے. اب بات آ گئی ہے تو سنو. میرے چوتھے امام نے پھر فرمایا، ہو سکتا حدیثیں یاد رہ جائے، باقی سب چیزیں چلی جائیں. امام نے فرمایا جو کسی کو اذیت نہیں دیتا اس کے پاس عقل کامل ہے، ورنہ ہے پاگل. جو کسی کو اذیت دے اس کے پاس عقل نہیں ہے. ارے وہ امام جو گھوڑے کو تازیانے نہ لگا ہے، کسی کو اذیت نہ دے. ارے میرے عزیزو، جب کسی کو اذیت نہ دینا
یہ عقل مندی ہے تو جس نے سیدہ کو اذیت دی اسے عقل مند مانیں گے؟ نہیں، اس زمانے میں نہیں مانے، اس زمانے میں اب بیدار ہو کے میرا موضوع آ گیا میرا عزیزو. یاد رکھیں جس نے سیدہ کو اذیت دی اسے عقل مند کبھی نہ جانو، چاہے اس زمانے میں ہو یا سیدہ کے فرش بچھائے ہوئے بستر پہ اعتراض کرے، ممبر پہ اعتراض کرے، مہدی پہ اعتراض کرے، جلوسوں پہ اعتراض کرے. آواز یہ عصر میں اذیت سیدہ ہے، اور جو سیدہ کو اذیت دے اسے عقل مند نہ جانو. بے وقوفوں کے ہر بات کا جواب دینا بھی اچھا نہیں ہے. تو میرے اپنے درمیان میں اپنے چرچے بھی نہ رکھیے. ایک ہے بے وقوف پاگل بات کے چلا گیا. ہمیں جو کرنا ہے ہمارے ماں باپ دادا ہمارے ائمہ معصومین جو کرتے آ رہے ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں. آپ چلے جائیے عراق میں سب سے بڑی مہدی اٹھتی ہے کہ جو مومنوں کے دلوں میں اختلاف ڈالے اور وہ بھی مجلس سید الشہداء کے ذریعے جو اتحاد کا مرکز ہے. نہیں بات آ گئی تو جملہ کہے بغیر حکم میں جاری دو. جتنے لوگ سرائے میں ہر جگہ چرچا ہے اب ان سے اتحاد کر لو، بلا لو. جتنے لوگ سرائے والے ہیں انہیں جوڑو، اور جو فرشیادہ نقص و عیب کو دور کرتی ہے انہیں توڑو. یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. غیر کو جوڑو، اپنے گھر کو توڑو. اس سے بڑا عقل مند کون ہوگا؟ تو اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن اتحاد بین المسلمین اختلاف المومنین کا ذریعہ نہ بنے. بھائی بھائی لڑے جا رہے ہیں، ارے ہم نہیں، یہ آپ کے موضوع کی بات نہیں ہے، لہذا میں نے بات درمیان میں کہہ دی اور اسے سمجھتے رہیے گا. تو میرا علی دو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام روحی و جسم لک الفدا. وہ امام ہے جو مشکلات میں اپنی امامت کو سنبھالا. جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے وہیں مسائل اسی اعتبار سے لائیں گے، اور جتنی گفتگو ہوگی امامت ہی کے سلسلے میں. بہت سے لوگ ہیں، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ایک مجلس میں نے صرف گھڑی کے اوپر پڑھی تھی، یاد ہے؟ ہاں، تو گھڑی اس اعتبار سے دیکھیے گا. مجھے کوئی ہاتھ دکھاتا ہے نا مجلس بند کرو تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہتا پنشن کے بارے میں کہو. تو لہذا مجلس میں بیٹھ کے گھڑی میں دیکھیے. میں آپ کے چہرے پہ جو گھڑی لگی وہ اسی دیکھ رہا ہوں. بس مجھے کچھ سمجھ میں آ جائے گی جہاں سے میں جو کہ آواز بلند صلوات محرم کے علاوہ ایسے وقت میں ایسے ٹائم پہ اتنی باتیں سن لینا یہ بھی کمال ہے. آپ کی معرفت، آپ کی محبت اور ایمان کا جذبہ ہے. تو میرے عزیزو، لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، یہاں تک کہ گھر کو توڑنے کی کوشش کی. سب کو برابر نہیں سمجھا کریں. جناب محمد حنفیہ کو بہت سے لوگ امام کہنے لگے، ماننے لگے. ایک دن ابو خالد نے جناب محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ آپ کو قسم ہے اللہ کی رسول کی، یہ بتائیے اصل امام کون ہے؟ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ امام اصل میں علی بن حسین زین العابدین. تو جب ابن خالد گئے ہیں امام چوتھے امام کے پاس تو امام نے فرمایا کنکر تم آ گئے، پہلے تو میرے پاس نہیں آتے تھے. تو وہ امام کے ابن خالد جو ہے امام کے قدموں پہ گر گیا. کہا یہ وہ نام ہے جسے صرف میری ماں نے رکھا تھا. اصل امام تو آپ ہی ہیں. اللہ نے علم کتنا دیا میرے دل کو توجہ کریے گا. اصل امام آپ ہی ہیں. جناب محمد حنفیہ لوگوں کو منع کرتے رہے، کہتے نہیں امامت منصوص میں اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں امام نہ مانو. لیکن لوگ نہیں مانتے تھے.
وہ یہ سوچتے تھے کہ امامت کا سلسلہ ایسے ہی ہوتا ہے، باپ کے بعد بیٹا، جب پہلے حسن مصطفیٰ ہوئے، ان کے بعد چھوٹا بھائی حسین شہید کربلا ہوئے، ان کے بعد محمد حنفیہ کا نمبر ہونا چاہیے، بہت سے لوگ انہیں امام مانے۔ لیکن دیکھیے یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، توجہ کریے گا میرے عزیزوں، ایک دن منع کرتے کرتے تھک گئے محمد حنفیہ، تو حج کا موسم ہوا، سب کو کہا اس سال چلو میرے ساتھ مکہ حج کرنے۔ اب یہی بات آخری ہے اور یہ پیغام امام زین العابدین سنیے گا اور بات یہیں پہ تمام ہو جائے گی، جبکہ یہیں سے مجھے شروع کرنا تھا علم کن کن منزلوں پر مومنوں کے ساتھ کام آتا ہے، کہاں کہاں اسے علم کرنا چاہیے، تاکہ اللہ نے جو امامت کو یہ دیا ہے علم، اس میں ہم شامل ہو جائیں، تاکہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے ان کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں۔ توجہ کریے کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بس اتنی بات سن لیجئے کہ جب محمد حنفیہ اپنے تمام چاہنے والے جو ان کی امامت کے قائل تھے سب کو جمع کر لیا کہ اس سال ہم لوگ حج پہ جائیں گے، چلے ایک دن چوتھے امام کے پاس آئے، آواز دی آپ بھی اس سال حج پہ چلیے تاکہ ہم بہت بڑا مسئلہ حل کر دیں۔ توجہ کریے میرے عزیزوں، بہت بڑا مسئلہ حل کر دیں۔ مکہ آ گئے، ایک دن محمد حنفیہ نے آواز دیا، امام چوتھے امام سے کہا، جبکہ وہ بھتیجے ہیں، امامت کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داریوں سے نہیں چلتا ہے، منصب سے چلتا ہے۔ ارے میرے عزیزوں توجہ کریے کہ امامت کا گانا ہے، کہا کہ ان لوگوں کے سامنے فیصلہ کیسے کریں، پورے حاجی جمع ہے، اس سے بہتر موقع نہیں ہے آپ کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ کہا کیسے؟ کہا میں حجر اسود کو سلام کروں اور آپ بھی سلام کریں۔ ایک امامت کی پہچان یہ ہے کہ امام کے سامنے پتھر بھی بولتے ہیں، ہر انسان بولے تو اس کی قسمت۔ ارے نہیں میرے عزیزو، انسان نہ بولے اس کی قسمت، پتھر بھی بولتے ہیں۔ ارے ہر پتھر برابر نہیں ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ہر پتھر برابر نہیں ہے۔ حج میں جاؤ تو دو طریقے کے پتھر ملتے ہیں، ایک پتھر کو کہا جاتا ہے چومو، ایک پتھر کو کہا جاتا ہے مارو۔ سارے پتھر برابر نہیں ہے بھائی میرے عزیزو۔ محمد حنفیہ نے کہا السلام علیک یا آیت اللہ، اے اللہ کی آیت، میرا سلام جواب نہیں، 3 مرتبہ کہا جواب نہیں۔ ادھر میرے چوتھے امام نے کہا السلام علیک یا آیت اللہ، اے اللہ کی آیت میرا سلام جواب آیا، علیک السلام یا حجت اللہ۔ نہیں تو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، یہ سنتے رہتے میرے عزیزو، کچھ لوگ اب بھی لب نہیں کھول پائے ہیں، ان کے بھی لب کھل جائیں تاکہ ایسے موقع پہ وہ بھی کہہ سکیں کہ ہم فضائل اہل بیت میں شامل تھے، ہماری زبان پاک ہو جائے۔ اور جب زبان پاک ہو، زبان کیا ہے؟ شو پیس ہے۔ زبان کیا ہے؟ شو پیس ہے، کس کا؟ اندر مٹیریل دل کا۔ جب کوئی زبان کھولے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کون سا مال دیتا ہے۔ نہیں سمجھے میرے ابھی؟ جو ممبر سے گالی دے تجھے ہمیں برا تو نہیں کہنا ہے، پر اتنا سمجھ لے کہ اس کی زبان اگر گالی چل رہی ہے تو اس کا مال کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا آج بات، جا کے پھر کلپ دیکھیے گا، ایک مل جل کے سلامات پڑھ رہے ہیں محمد۔ بات تمام ہو گئی، امام کو اس نے جواب دیا، حجر اسود نے جواب دیا، اور پھر محمد حنفیہ نے کہا دیکھا ہم کہتے تھے کہ میں امام نہیں ہوں، یہ امام ہے جن کی امامت کے ہم بھی قائل۔ اب بات آ گئی ہے تو حجر اسود کی، اسی زمانے میں ایک ظالم اور تھا، ہشام ابن عبد الملک، اسے ہشام بھی کہتے، ہشام بھی کہتے۔ وہ یاد رکھیں اتنا بڑا حاکم، 60 ممالک کا مالک تھا، انڈیا کا کچھ حصہ اور پورا عرب، پورا افریقہ، چائنا تک اس کی حکومت تھی۔ اب بیدار ہو کے میرے عزیزو، حکومتیں طاقتیں وہ نہیں ہیں
میرے چوتھے امام تک پہنچنا ہے. 60 ممالک کا مالک تھا ہشام. ایک دن اس کی حکومت والوں نے کہا کہ بڑے عائش کر لیے اس سال حج پہ چلو. بیدار ہو کے میرے عزیزو آخری بات ہے, حج پہ چلو اور پھر اپنی قسمت میں ناچ کرنا کہ کس امام کے چاہنے والے ہو, جو امام کبھی محروم نہیں کرتے, چاہے حال بدے ہو, چاہے گڑیاں ہو, چاہے توق ہو. مشکل ہے لیکن آپ جیسے جذبات رکھنے والے, شوق رکھنے والے کے درمیان کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. تو میرے عزیزوں, شام آیا, اس نے, حاکم کیا ہوتے ہیں, 2 کپڑے پہن لینے کا مطلب احرام. بادشاہت کا لباس اتار دیا, 2 کپڑے پہن گئے, پورے فوج کے درمیان اس کو طواف کرایا گیا. طواف ہو گیا, نماز طواف پڑھی تو اس کے جو وزیر تھے اس نے کہا کہ دیکھیے حج ایسے نہیں ہوتا. تو پھر کا رسول نے حج کے بعد حجر اسود کو بوسا دیا. جو لوگ عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے ہیں, ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے حجر اسود تک جانا. خدا سب کو لے کر جائے. ممبر سے چوتھے امام کہ 6 معصومین کی زیارت ہے مدینے میں. 6 معصوم ایک ساتھ رہتے, شوق پیدا کرو. لیکن میرے لیے تو اتنی بات تو سن لیجیے بیدار ہو کے کہ آئے پوری دنیا میں سن رہے ہر جگہ کہ مجھے مدینہ لے چل, مدینہ لے چل. ٹھیک ہے, دعا کرنا اچھا ہے. اے مدینہ جانے والے پہلے چل سوئے نجف. میں سہارا تو نہیں لیتا لیکن چونکہ اب چہرے پہ 12 بج رہے ہیں لہذا ہے عبادت حسب فرمانے پیمبر دیکھنا, ہے عبادت حسب فرمانے پیمبر دیکھنا. سوئے کعبہ, سوئے قرآن, سوئے حیدر دیکھنا. پیغمبر کی حدیث ہے 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت, کعبہ, قرآن, علی. ہے عبادت حسب فرمانے پیمبر دیکھنا, سوئے کعبہ, سوئے قرآن, سوئے حیدر دیکھنا. اے مدینہ جانے والے پہلے چل سوئے نجف, شہر میں جانے سے پہلے شہر کا در دیکھنا. اب اتنی بھیڑ, اسلام اپنے پورے فوجیوں کے درمیان, فوج ہٹا رہے ہیں, راستہ مل نہیں رہا ہے, یہاں تک کہ حجر اسود کے قریب پہنچا, ایک بھیڑ آئی اسے اور دھکا دے کے پیچھے لے کے گئی. جب کئی مرتبہ کوشش کر لیا تو ایک مرتبہ ہشام نے کہا میں تھک گیا. کہا یہاں تک تو تاج لگا دیتے ہیں, تھوڑی دیر آرام کرو, لیکن چومنا تو پڑے گا. کیا ہے, کچھ نہ کچھ دربار میں ہوتے ہیں ایسے لوگ جنہیں ان کی بادشاہت دکھا دیتے ہیں. اب اتنے میں دیکھا کہ ایک دروازے سے جوان آیا جو احرام پہنے ہوئے ہے, آگے طواف کیا, بڑے اچھے طرح سے مناجات کیا, دعا مانگا, گریا کرتا رہا, طواف ہو گیا, نماز طواف ہو گیا. اور اس کے بعد جب حجر اسود کی طرف بڑھا تو حجر اسود کے راستے میں جتنے لوگ تھے وہ ہٹنا شروع ہو گئے. ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ امام حجر اسود کے پاس جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا حجر اسود امام کے لبوں کا بوسہ دینے کے لیے حجر اسود خود تڑپ رہا ہے. ساتھ میں ہشام کے ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا کہ یہ کون جوان ہے, تو نے اتنی بادشاہ 60 ملکوں پر حکومت کی, اتنے فوج و لشکر کے ساتھ تو نے حج کیا, یہ پبلک کو نہیں ہٹا پائے, حجر اسود نہیں جائے, اور یہ جوان کون سا ہے جو آیا تو راستہ بنتا گیا, حجر اسود خود بلاتا جا گیا. تو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے, آپ اس زبان کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا میرے عزیزو, اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس نے کہا میں اس جوان کو جانتا نہیں. ساتھ میں تھے فرزدق, میں نے ختم کر دیا تھا. ساتھ میں تھے فرزدق. کہتے ہیں کہ ہشام کیوں جھوٹ بول رہا ہے, اس سے زیادہ اور کم جانے گا یہ کون ہے. اور اگر سننا چاہتا ہے تو سنو, میں بتا دوں یہ جوان کون ہے. تو فرزدق فوراً شعر پڑھنے لگے. فرزدق کون ہے؟ کسی ہشام کے دربار میں رہتے ہیں,
درباری شاعر ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں اور ان کو وظیفے ملتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے گھروں تک پیسے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہشام نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ کعبے کا بیٹا، یہ ہل و حرم کا بیٹا، یہ مسلم کا بیٹا، یہ میرا کا بیٹا، یہ صحیح کا بیٹا، یہ رسول کا بیٹا، یہ حسن کا بیٹا، یہ حسین کا بیٹا، یہ علی کا بیٹا۔ جب فضائل شروع کر دیے تو ایک مرتبہ ہشام نے کہا کہ تم نے اتنے لمبے چوڑے قصیدے پڑھے ہیں تو میری شان میں کیوں نہیں پڑھتا؟ مال میرا سارا ہے، حکومت میں میرے ہے، شاعر میرا ہے، اور تم نے اس جوان کے لیے اتنے قصیدے پڑھ دیے جس میں بتایا جاتا ہے 124 شعر تھے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہشام سنے کا دم نکل جائے گا، جیسے جیسے اس کے دم نکلتے جاتے ہیں یہ اور زیادہ ڈراتے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہے یہ کس کے بیٹے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں، یہ کس کے پوتے ہیں، یہ کس کی عظمت ہے، یہ کس کی رفعت ہے، یہ کس کی بلندی ہے۔ تو آواز دیا فرزدق میرے شان میں قصیدہ کہو، کہ نہیں ہو سکتا، کہ میرے دربار کا ملا نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے؟ کہ آسان ہے میں کہہ دوں، تیری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہہ دوں ان کے دادا جیسا دادا لے کر آ۔ ان کے چچا جیسا چچا لیا، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ۔ میں کہانیاں نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ کو صرف سب میں ہلنا چاہیے، زبان ہلنا چاہیے۔ اب اس نے کیا کیا؟ میں یہاں کہیں کہ فضائل کیوں؟ یہ درس تبلیغ اور عطائے امام زین العابدین، اس ملعون میں چل کر آبادیہ وظیفے بند کرو، اس کے قید میں ڈال دو، اور قید میں 1 سال رہے۔ امام نے کہلایا کہ کچھ ضرورت ہے، کہا نہیں بولا، میں نے تو خدا کی خوشنودی کے لیے کہا تھا۔ میں آپ کے فضائل، آپ کے مصائب اس لیے کہتا ہوں کہ خدا خوش ہو، کیا خدا نے تیرے عمل قبول کر لیے؟ یہ تو دنیا کی کچھ گفٹ اور تحفے میں دے رہا ہوں، خدا تو بہت دے گا۔ نہیں توجہ کریے گا۔ تو فرزدق نے کہا نہیں مولا، نہیں چاہیے۔ ایک دن یہ فرزدق نے سنا کہ قید میں اسے کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں قتل کر دو، تو امام سے انہوں نے فریاد کی مولا اب یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، کوئی نہیں قتل کر سکتا، میں زین العابدین ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے میرے فضائل بیان کیے اور دنیا میں کوئی تمہیں رسوا کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے؟ اب اپنی حیثیت دیکھیے، 1 گھنٹہ اگر فضیلت آل محمد کی بس میں بیٹھ گئے تو عزت دار بن کر جاؤ، مانگو، فقیری کرو، اس دربار پہ بیٹھ کے مولا اپنے خزانے عزت سے عزت جیسی عظیم دولت عنایت۔ ہم روحانی بیمار ہیں، ہم جسمانی بیمار ہیں، آپ کے فرش سے ہم شفا لے کر جانا چاہتے ہیں۔ امام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جو سوچ نہیں سکتا تھا زمانہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں، مجبور ہیں، 6 ظالم حکومتوں کی تحت یہ زندگی گزارے ہیں، اسے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، بادشاہ کا آرڈر آیا کہ فرزدق کو چھوڑ دو۔ کا مولا جو وظیفہ بادشاہ دیتا تھا اس نے بند کر دیا۔ کا کتنا دیتا تھا؟ کا مولا اتنا آتا تھا۔ کا 40 سال کا اسے دے دو فرزدق، ایک دو دن نہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، خدا کی قسم دربار امام زین العابدین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آج فرزدق کو 40 سال کے حساب سے دے دو جتنا وہ ہر مہینے دیتا تھا۔ میرے امام نے 40 سال کی دولت اسے دے دی، کہا میں اور دیتا لیکن اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا کتنا مظلوم امام، میرے عزیزوں نہیں سنے، یہ امام کے مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے چھٹے امام نے کہا میرے چاہنے والوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی۔ آج تو ہمارے دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، کتنے سب بھی مسائل پڑھو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، لیکن امام نے کیا کہا کہ میرے چاہنے والے کہ رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے، شام، سجاد اور زینب۔ اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں سنے میرے جناب زینب کا نام آیا،
سنو بیمار امام نے کیا حلم دکھایا، کیا برداشت کرنے کی طاقت ہے، خدا کی قسم ایسے کسی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں آتی، لیکن چونکہ عطا الہی ہے. سنو گے جناب زینب کا نام آیا، اب جو آنکھیں غصہ نہ دے پائے وہ اس کی قسمت. زمانے کے امام نے فرمایا جو میرے مسائل چھپائے میرا قاتل ہے، میں نہ پڑھوں میں ذمہ دار، آپ سن کے برداشت کریں گے آپ کی ذمہ داری. تو میرا عزیز سنو گے جناب زینب کا نام آیا، مصائب ہے، شہزادی زینب کا نام مصائب ہے، اب تو اور زیادہ مصائب ہو گئے. جن کے روزے کی حفاظت کرنے والے ایک ماں کا جوان بیٹا ابھی کچھ دن پہلے مارا گیا، جوان بیٹا، اکیلا بیٹا جناب زینب کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا. اس ماں کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس نے پوری زینبیہ میں مٹھائی تقسیم کی. اس نے کہا کم از کم میرا لال اس لائق تو ہوا کہ جناب زینب کے کام آئے. ہم کیا عزاداری کریں گے، ہم کیا روئیں گے، ہم کیا پوچھا دیں گے؟ نہیں، نام آیا ہے تو چوتھے امام کی مصیبت تک ہمیں جانا ہے. ہر دن چوتھے امام کے فضائل، ہر دن چوتھے امام کے مسائل. سنو جناب زینب کون ہے؟ ماں کا جنازہ اٹھا نہ رات کی تاریخی میں، تو علی بن ابی طالب نے کہا پہلے حسن اپنی بہن زینب کو گھر پہنچانا. علی جیسا امام بھی بچپنے میں جناب زینب کو گھر سے باہر دیکھ نہ سکے. یہ علی کا حوصلہ ہے، میرے اکثر میں نے پڑھ دیا. یہ علی جیسے امام کا حوصلہ کہ اپنے 5 سال کی بیٹی کو رات کے سناٹے میں اپنوں کے مجمع میں ماں کے جنازے کے نیچے برداشت نہ کر پائے، کہا گھر پہنچاؤ. یہ علی کا حوصلہ. اور جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، لوگ اٹھا کے لے کر آئے ہیں، تو آواز یہ بیٹا حسن ان چاہنے والے سے کہہ دو چلے جائے، کہیں میری بیٹی زینب کی آواز نہ آئے. یہ علی کا حوصلہ. اب یہ حوصلہ سمجھ میں آئے پھر سید سجاد کو سلام کرو. آئے وہ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ رات کا سناٹا نہیں، اپنوں کا مجمع نہیں، ارے سر پہ چادر بھی نہیں، ایک سر میں بالا گلے، ہاتھ بسے گردن بسے ہوئے، اور ظالم میں یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اور سید سجاد برداشت کرے، سید سجاد برداشت کرے، اس سے بڑا علم کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں میں نے پڑھ دیا ہے. جو آنکھوں میں آنسو آ گئے خدا ان آنکھوں کو اتنا پاک صاف شفاف بنائے تھے، ان آنکھوں سے وہ آئینہ معصومین کی زیارت کر. جو دل ہمیں حسین میں مختلف و پریشان، اسے انشاءاللہ گھر جا کے بستر پہ سوچیے گا. علی جیسا بہادر اس منزل میں برداشت نہ کر پائے. آئے وہ امام جن کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں ریڑیاں، گلے میں خاصر تھا. اس امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں نے پڑھ دیا مسائل. ایک آیت اللہ ہے جنہوں نے عمل کر کے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی. آخری لفظ کہ کون سے مسائل ہے سنو. اور صرف اس لیے ملاقات کی، جب امام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا مولا آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں؟ لیکن عام بندے کہتے ہیں تو مانا نہیں جا سکتا، لیکن جب میرے جب غصہ ہے میرے جب آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو ہوتا ہوں. ارے نہیں میرا دل کون سے مسائل میں پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے امام زمان سے پوچھا کہ آپ کو کون سے مسائل خون کے آنسو رلاتے ہیں؟ کیا عباس کے بازو رلاتے ہیں؟ کہنے میرے عباس بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. علی اکبر کا سینہ رلاتا ہے، علی اکبر بھی ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے. یہاں تک کہ شہید کے بارے میں پوچھتے گئے، امام زمان کہتے ہیں اگر وہ بھی ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے. ایک مرتبہ چاہنے والے نے پوچھا مولا کیا حسین کی غربت رلاتی ہے؟ کہ میرا جب حسین بھی ہوتا تو خون کے آنسو ہوتا. تو مولا وہ کون سے نام ہے؟ کہا ہے میری دادی زینب بازاروں میں اور درباروں میں پتھر اور کھجور کھاتے ہوئے
اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ چھپائے ہوئے یہ غم کو غم ہے جو میں خون کے آنسو رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. پروردگار یہ عظمت امام زین العابدین ہے. ہمیں درس امام زین العابدین، نصیحت امام زین العابدین، پیغام امام زین العابدین، تبلیغات امام زین العابدین، عبادت زین العابدین کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے. ہم سب روحانی اور جسمانی مریض ہیں میرے اللہ. فرش اعلیٰ ہے بحق امام زین العابدین شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے ہاتھ اٹھیں تو خالی واپس نہ کرنا. اے میرے مولا یہاں تک کربلا تک بلا دیا تو وہ کربلا تک ہمیں بلا. مولا ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ قرار دینا. بار بار حسین غریب کے اس فرش پر آنے کی توفیق عنایت. مولا کوئی نہ کوئی نیت لے کر ہم آتے ہیں اس فرش اعلیٰ سے، وہ نیت ہماری کامیاب. ہمارے گناہوں کو معاف کرو. ہمارے تمام رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں قرابت دار، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. حسین غریب کی شفاعت نصیب فرما. برزخ پہ پل صراط کا حوض کوثر پہ معصومین کی نصرت مدد دینا. روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. جو روضوں کی حفاظت کریں ان کی بھی حفاظت فرما. کبھی سنا کبھی آنکھوں میں آنسو آئے تو ظالموں سے نفرت اور بیداری اور مظلومین کی حمایت کے لیے دعا کرو. کل کردستان میں داعش نے مجلس میں حملہ کیا، 80 سے زیادہ عورتیں مارے گئے. ہم لوگ سکون سے عزاداری کریں میرے مولا. اسی عزاداری کا واسطہ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی فرش اعلیٰ بچ رہے ہیں، ان سب کی حفاظت. امام زمان ان کی نصرت و مدد فرما. ظالموں کو اب نصف نابود فرما. مظلومین کی حمایت فرما. ہمارے ناصروں کو مظلومین کے ساتھ شامل فرما. ہمارے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ ہے. فرد خیر میں امام جو وارث عزادار ہیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے محبوں میں شمار کریں. ان کے جانب ربنا